احسان کا بدلہ احسان ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. یا اللہ تو ماضی میں بتا نا کس کس پر تو نے احسان کیا، پھر اس نے بدلہ بھی کیا، پھر تو نے بھی بدل. اچھا اب اللہ جب ہم کسی پہ احسان کرتے نا تو وہ ہم پہ کر دے تو ہماری کوشش ہوتی ہے پھر ہم بھی کریں. یہ گیم چل جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں تو میرا میں تیرا، تو میرا میں تیرا، تو میرا میں تیرا. اب پروردگار نے قرآن میں لکھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. یا اللہ تاریخ کے حوالے بتانا تجھ پر کس نے یہ اعلان کیا تھا ان تنصر اللہ، تیری مدد کس نے کی تھی، کس نے کی تھی پہلے بتا کس نے مدد. اللہ کہتا ہے آدم صفی اللہ کو میں نے خلق کیا اور 7 زمینوں کی مٹی میں نے شیطان کو کہا تو اٹھا کے لگا. یہ نیچے والا دھڑ فرشتوں نے اور شیطان نے مل کے بنایا. نیچے والا دھڑ یہ فرشتوں نے بنایا اور یہ سر پروردگار نے کہا گردن سے اوپر یہ میرے پروردگار نے خود بنایا اپنی قدرت سے. آواز خمسہ چھوتا ہاتھ سے ہے. سگنل اوپر آتے ہیں، اوپر پتہ چلتا ہے کسی چیز کو چھو لیا گیا. چھوا ہاتھ نے بجا یہاں کسی چیز کو چھو لیا گیا. ہاتھ کو کرنٹ لگے تھنکنگ یہاں ہے. سونگھنے کی طاقت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، چکھنے کی قوت، ساری قوتوں کو دے کر اس نے کہا نیچے کچھ نہیں، سب ادھر ہے، سب ادھر ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں، وہ لمبا سانس لینے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، پریشان ہو، بلغم ریشہ جس طرح کسی کو ہوتا ہے، تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اپنی پیشانی کو جھکا کر لمبا سجدہ کیا کر. بولو سبحان اللہ. لمبا سجدہ کیا کر. چلتے پھرتے خون کی بلیڈنگ، یہ جو خون کی رگوں میں گردش ہے، یہ پراپر اوپر تک آپ کے دماغ تک نہیں آتی، لیکن جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ سارا خون اتر کے آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ دماغ میں آ جاتا ہے. اور جتنا لمبا سجدہ کرو گے، آپ غور کریں جتنی دیر آپ سجدے میں ہوتے ہیں آپ کو نیند آتی ہے. میں ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی پیر صاحب میں جمعے والے دن نماز پڑھنے جانا میرے نا بڑا مسئلہ ہے، میں نماز کھڑا ہونا میں نیندر آ جاتی ہے. میں کہ 70 ماواں دی کو زیادہ پیار کرنے والے پروردگار دی آغوش میں چلا جاتا ہے. جب بچہ ماں کی جھولی میں جاتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے. اگر اس کو خوراک ماں دے نہ دے نیند آ جاتی ہے. پروردگار کی عدالت میں آنے والے اگر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے مسجد میں نیند آتی ہے تو شکر ادا کر، تو پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ کی آغوش میں آ گیا. تو سجدہ انسان کو اتنا سکون دیتا ہے. اب غور کرو، آدم کو خلق کر کے پروردگار نے ٹیسٹ لیا. آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر فرشتوں کا اور ناری شیطان کا ٹیسٹ لیا. کہا اللہ نے قرآن میں فرشتوں کو ہے، شیطان کو نہیں کہا. کیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کر آدم کو. اور کہا کس کو تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، شیطان کو تو نہیں کہا فرشتوں کو ہے. یاد رکھو جب کوئی بندہ خاص کسی کو بات کر رہا ہو نا
تو کام ضرور ادھر دھرا کرو، اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان نہ لکو مینو کیڑا کیا نے میں بچ ہے ہی نہ۔ کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا۔ ایک خلیفہ، ایک نائب میں زمین پر بنانے والا ہوں، اور یہ خلافتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کل تو ہر بندہ 88 خلیفے ہوتے تھے، 85 خلیفے ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں خلیفہ بنایا، قرآن میں دیکھ کیسا خلیفہ ہے، جس خلیفے کے سامنے اپنے سارے نوری جھکا دیے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، اور سارے نوری جھکا دیے۔ ناری تھا، 6 کروڑ برس کی عبادت کا تاج سر پہ لے کے پھرتا تھا۔ یہ شیطان 6 کروڑ برس کی عبادت کا تاج سر پہ لے کے پھرتا تھا۔ کہا اسجدوا لآدم، اس کو کہا بھی نہیں تھا، چیک کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا کہ دڑا چیک کروں کہ میرے دھڑے پہ کون کون آتا ہے، بولو سبحان اللہ، میرے دھڑے پہ کون کون آتا ہے۔ تو فرشتوں نے تو کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ ہمیں کیا پتا، ہم تو نہ سمجھ، تو بڑا سمجھدار ہے، تیرے فیصلے میں کوئی کجی نہیں ہوتی، تو بڑے سچے فیصلے کرنے والا ہے، ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں، جو تو کہتا ہے جو کرتا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس نے خود ہی معیار بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، اس نے خود ہی بنایا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے اور یہ مٹی سے۔ غور کر، آگ والے آج بھی انڈیا میں جلائے جاتے ہیں، سوئے ہو بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور کسی نے سمجھدار کسی سے پوچھا تھا بابا جی دسو سانو اے مسلمانوں نو دفنایا کیوں جاندہ ہے تے ہندوؤں نو جلایا کیوں جاندہ ہے؟ تے بزرگوں نے فرمایا پترا، خزانے دفنائے جاتے ہیں، گندگیاں جلائی جاتی ہیں، خزانے چھپائے جاتے ہیں، دفنائے جاتے ہیں، گندگی کو جلا دیا جاتا ہے۔ کل کی تاریخ دیکھ، آج کا عدالت کا انصاف دیکھ، جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کہے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ پڑھ قرآن، قرآن نے کہا، شیطان نے بولا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے اس کی اس معیار کو بدلنے کے لیے، بتانے کے لیے رہتی دنیا کو بتایا آگ والا جلا دو اور عاجزی والا چھپا دو، عاجزی والا چھپا دو۔ یہ چھپ کر بھی فضل کرتا ہے، اللہ کا ولی قبروں میں چھپا ہوتا ہے، اس کا کنیکشن دنیا سے کٹتا نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے قرآن کچھ اور سمجھاتا ہے، نہ سمجھا نو سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں جی مر گیا جی، او مٹی ہو گیا، او تو اپنوں کا صحیح کہتا ہے، جس کا تو کہتا ہے نا تو ٹھیک کہتا ہے، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں۔ او مر گئے، مٹی ہو گئے، پر جن کا ہم کہتے ہیں ان کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو 2 حالتوں میں بنایا اور خلق کیا، کنیکشن کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے۔ الذی خلق الموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دونوں کو زندگی اور موت میں ڈال کر پھر وہ چیک کرتا ہے کہ احسن عمل کس کے ہیں، احسن عمل کس کے ہیں۔
احسن عملوں والوں کی، جن کے احسن عمل ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر چادریں اسی لیے چڑھاتے ہیں انا کہیں مرنے والے کو اور زندہ رہنے والوں میں فرق نہ، اس کو یہ نہ ہو کہ فرق نہ کر سکے۔ تجھے فرق کرنا ہے، جس کی قبر پہ چادر دیکھ وہ احسن عمل والا ہے، وہ احسن عمل والا ہے۔ جس کی قبروں پہ جھنڈے لگے ہیں وہ احسن عمل والا ہے، اور جس کی قبر پر رات کو کتے پیشاب کریں اس کو تو ولیوں سے کیسے ملا سکتے؟ وہ واقعی میں مر گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا، وہ نہیں مر سکتا کہ جس کی اندر کی دنیا مصطفیٰ سے جڑی ہو، جس کا ظاہر و باطن پروردگار عالم سے جڑا ہو۔ کمال سمجھو، کمال یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ پھر قدم ڈولتے نہیں، پھر قدم طریق سے بتاؤ تجھے پوچھ کے کہاں کہاں قدم نہیں ڈولے۔ ابراہیم سے پوچھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو آپ کے قدم کیوں نہ ڈولے آگ کو دیکھ کر؟ اتنی اونچی آگ، کہتے ہیں 40 گز تک کی اونچی بھڑکتی ہوئی آگ، جب وہ جلاتے رہے تو ابراہیم آپ کے ارادے کو کیوں نہ توڑ سکو؟ کہا میں وہ یثبت اقدامکم میں آ گیا تھا کہ اللہ نے میرے قدم مضبوط کر دیے تھے۔ بولو سبحان اللہ، میرے قدم مضبوط کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا تو ماں ہے، ماں تو پانی اور مٹی کے قریب، پانی اور آگ کے قریب اولاد کو جانے نہیں دیتی۔ جب فرعون کے شرطے آئے تو ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی تھی، سینے سے لگا لیتی، تو تو نے بھڑکتے ہوئے تپتے تندور میں کیوں ڈالا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو تو نے بھڑکتے ہوئے تندور میں اپنے بچے کو، اپنے لختے جگر کو تندور میں ڈال دیا۔ تو ماں نے کہا کہ نہ سمجھو میں وہ یثبت اقدامکم میں آ گئی تھی۔ اللہ جب قدم مضبوط کر دیتا ہے تو پھر ڈر نہیں رہتا، میرے بچوں کی حفاظت بھی وہی کرے گا، سبحان اللہ، میرے بچے کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے تندور سے نکالا، پھر تم نے نہ دیکھا کہ میں نے پھر صندوق میں بھی بند کیا، پھر تمہاری اس آس اس امید کو توڑنے کے لیے میں نے صندوق بھی پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تیرے قدم مضبوط ہیں اگر، اے ماں، آج کی ماں بچوں کو قرآن سے جوڑ، درود سے جوڑ، نماز سے جوڑ، پھر بچوں کو آگ میں ڈالے گی، آگ جلائے گی نہیں، پھر اسے پانی میں بہائے گی، پانی ڈبوئے گا نہیں۔ دیکھ دیکھ تاریخ میں لکھا ہوا، تاریخ کا فرق فرق یہ جواب دیتا ہے، موسیٰ کی ماں نے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ پہ عمل کیا تھا۔ اسی طرح تاریخ سے پوچھا اے تاریخ تو بتا، تاریخ نے کہا یوسف نبی تھا بھی بڑا سونا، اتنا سونا نبی کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں چبا لی، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اتنا سونا نبی۔ تو بھائیوں نے کیا کیا؟ ستیلے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں پھینکا، کنویں میں پھینکا۔ پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی تو وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ میں آتا ہے، نبی تو وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ میں آتا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، لڑکھڑاتے نہیں۔ اللہ نے یوسف کو بچا کر بتایا، تو نے کہا تھا نا ان تنصروا اللہ، تو نے میری مدد کی تھی نا، وہی تو پھر رب نے کہا ینصرکم، میں نے تیری مدد کر دی۔ ایک وقت میں یوسف علیہ السلام کو غلامی دی، قید دی، اور پھر اسی قید سے اٹھا
اٹھا کر حکومت بھی عطا کر دی، حکومت بھی مل گئی۔ پھر وہی بھائی خیرات لینے دروازے پہ آئے، خراج لینے دروازے پہ آئے، ہاں؟ کنویں میں پھینکنے والے پھر دروازے پہ آئے۔ اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے عقل والوں کو، وہ یہ اگر آپ سے کوئی برا بھی کر دے نا اپنا تو دل بڑا رکھیا کر، دل بڑا رکھیا کر۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ تیرے پاس آئے گا، پھر تجھے وہ خود کہے گا میں چنگا نہیں کیتا تیرے نال، میں چنگا نہیں کیتا۔ ہوا کچھ عجیب سا تھا وہاں پہ، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا، تو پھر یوسف علیہ السلام یہاں سے نکالے گئے، اور پھر جب جس طرح سے قید کاٹ کے وہ زلیخا تک پہنچے، پھر حکومت ملی۔ جب حکومت ملی نا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان تو لیا تھا، اب وہ انہوں نے ان کی دعوت کی، دعوت کر کے اللہ قیامت والے دن آپ کے ایکس رے رپورٹ، آپ کی میڈیکل رپورٹیں، آپ کی اسی چیز الٹرا ساؤنڈ، جو کچھ بھی آپ کے اندر تھا اور آپ کے باہر تھا، یہ ساری رپورٹیں فرشتوں کو کہے گا مجھے دے۔ رب کہے گا اس کی جو رپورٹیں ہیں نا، اندر باہر کی رپورٹیں، ظاہر و باطن کی رپورٹیں، وہ جتنے بھی آپ کی میڈیکل رپورٹ ہوں گی اللہ کی بارگاہ والی، بارگاہ پروردگار میں جانے والی، وہ رپورٹیں سامنے جائیں گی۔ اب وہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا اس کی بیماری میں اس کو ڈال دوں، جو اس کو مرض لاگ تھی اس میں ڈال دوں، یا اس کو شفا مل جانی چاہیے ساری آگے کی زندگی کے لیے، اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے ڈال دوں۔ سبحان اللہ، ایسی شفا دوں، ایسی شفا دوں کہ ہمیشہ راحت میں رہے۔ وہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ماضی کی وہ ساری حرکتیں جو ہیں جو انہوں نے کی تھی، یوسف علیہ السلام نے کہا تصویریں لگاؤ، جس حال میں ان کو کھانا دو اس حال میں ایک بچہ بنایا، اس بچے کو گھسیٹنے والے بھائی بنائے، پھر کنواں بنایا، یہ کچھ کیفیتیں بنائیں۔ اب جب بھائی اندر جا کے داخل ہوئے کھانے کے لیے، انہوں نے سب سے پہلے دیواروں پر دیکھا، دیواروں پر تصویریں دیکھی، تو بنی یمین بھائی تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے، وہ دیکھ کے بنی یمین سمجھ گئے کہ یہ وہی معاملہ ہے، اور ان کو بھی سمجھ آ گیا۔ ان بھائیوں نے چیخنا شروع کر دیا، سر پکڑا، کہا نہیں، کھانا ہم نے یہاں نہیں کھانا، ہمیں کھانا دینا ہے تو میدان میں دے دو، ہمیں باہر کہیں کھانا دے دو، ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی کھانا لگا دیا ہے یہیں کھا، انہوں نے کہا یہاں نہیں کھا سکتے نا، ہماری مجبوری کو سمجھو۔ مجبوری کیا تھی؟ اپنا جرم یاد کرانے کے لیے صرف تصویریں لگائی تھی۔ یوسف نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجرم ہو، صرف یاد کرایا، قیامت والے دن پروردگار تمہیں یاد کرائے گا، دیکھ دیکھ تجھے سونا محبوب نہیں دیا تھا، تجھے سونے محبوب کی اولاد نہیں دی تھی، اس کے اصحاب نہیں دیے تھے، تو مرضیاں کرتا رہا، تو نے تو میرے ولیوں کو بھی ٹھکرایا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ وینصرکم، قدم پکے کرو، اپنے قدم پکے کرو۔